ہندوستان کی تاریخ کا سچا واقعہ۔ منشی نول کشور ایک ایسا شخص جس کی چتا کو آگ بھی نہ جلا سکی۔ ان کی چتا کو آگ کیوں نہ جلا سکی، یہ جاننے کے لیے اور آزاد انجوائے کی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جمونا پرساد بھگاؤ تھا اور وہ علی گڑھ کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ ایک کتاب کے پبلشر بھی تھے اور آپ کو بھارت کا کیکسٹن کہا جاتا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی چتا کو آگ لگائی گئی اور اس پر کئی ڈبے گھی کے ڈالے گئے لیکن تب بھی آگ نہ لگی۔ یہ بھارت کے کوئی عام ہندو نہیں تھے، اس لیے ان کی چتا کو آگ نہ لگنے کی خبر بھارت میں منٹوں کے اندر پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے۔ منشی نول کشور کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے گہری دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی مرتبہ ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور تھے۔ قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے پہلے تو پنجاب سے اعلیٰ ساکھ رکھنے والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ ان کا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور سمیت جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی تھی اس کو انتہائی عزت اور احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے تھے۔ پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ دہلی منتقل ہو گئے اور وہاں پر یہ کام جاری رکھا۔ ادارہ ترقی کرتا گیا اور کام پھلتا پھولتا رہا۔ نول کشور بوڑھے ہو گئے اور گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارہ سنبھال لیا اور اسی طرح قرآن کریم کے ادب و احترام کا سلسلہ برقرار رکھا۔ نول کشور کا آخر کار وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ان کے احباب ملک طول و عرض سے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ان کی ارتھی کو رکھا گیا اور گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حیران کن طور پر نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ بہت کوشش کی گئی لیکن آگ نہیں لگی۔ یہ ایک ناممکن واقعہ تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دہلی کے امام مسجد کی ہدایت پر انہیں شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ افسوس، یہ ایک ہندو پنڈت کا قرآن پاک سے محبت کا سلسلہ ہے اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ غور کریں آپ نے کیا حاصل کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں